علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے گفت و شنید سے پیشتر ہم اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پونے 11 جو ہے بج چکا ہے، اور یہ آپ کے بیسل پور کا ہی نہیں، سنیوں کے اکثر جلسوں کا یہی حال ہے کہ وہ 11 بجے 12 بجے سے پہلے تقریر شروع نہیں ہوتی۔ جب تک لوگ بیدار ہوتے ہیں اس وقت نعت خوانی ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور آدھے چلے جاتے ہیں اور ان میں آدھے جب سونے لگتے ہیں تو تقریر شروع ہوتی ہے۔ میں نے کئی جلسوں میں لوگوں کو مشورہ دیا کہ جب نعت خوانی ہی کرانی ہو تو تقریر یا جلسے کے بجائے آپ لکھ دیجئے کہ یہ مشاعرہ ہے، تو لوگ اسی حساب سے آئیں گے، کسی خطیب یا عالم کو بلانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ پوری رات جب تک لوگ سنیں، نعتیں پڑھی جائیں، چونکہ وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر جلسہ ہے تو پھر جلسہ کو مشاعرہ نہ کیا جائے۔ اس جلسے کو نہیں، پورے بیسل پور کے لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جلسہ کرائیں تو جلسہ ہی ہو۔ ایک نعت شریف بہت ہے، ورنہ پھر آپ مشاعرہ کروائیں۔ میں نے اسی سبب سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آج میں
خلاف عادت ترجمہ بیان کرنے سے پیشتر آپ سے ایک سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بارگاہ نبی میں منظوم خراج عقیدت پیش کر دوں۔ اٹھی طیبہ سے رحمت کی گھٹا، آہستہ آہستہ۔ لیکن آپ لوگ سبحان اللہ زور سے بولیے۔ اٹھی طیبہ سے رحمت کی گھٹا، آہستہ آہستہ، فضائے دہر پہ چھایا نشا، آہستہ آہستہ۔ مدینہ اور مکہ نور سے جب ہو گئے روشن، سبحان اللہ، مدینہ اور مکہ نور سے جب ہو گئے روشن، بڑھا آگے یہ نوری سلسلہ آہستہ آہستہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی۔ اور لپک کر لے لیا آغوش میں رحمت کے دھاروں نے، لپک کر لے لیا آغوش میں رحمت کے دھاروں نے، پکارا ہم نے جب یا مصطفیٰ آہستہ آہستہ۔ بے شک سبحان اللہ، بہت بڑھیا، ماشاء اللہ۔ اٹھی طیبہ سے رحمت کی گھٹا، آہستہ آہستہ، فضائے دہر پہ چھایا نشا۔ آپ لوگ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خاموش رہیں گے تو پھر میں بھی خاموش ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سید شاہ کرم علی علیہ الرحمہ کے عرس میں میں پہلی بار شرکت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی آج یہاں آ کر کہ کئی مشائخ اعظام تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر ایک سے ملاقات ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ سید حامد میاں صاحب نے بڑا اچھا انتظام فرمایا۔ اللہ رب العزت حضرت کے سائے کو ہم تمامی لوگوں کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر شاہد صاحب، انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے انتظام سب کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اور ہم تمامی کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین۔ آپ سے میں نے کہا تھا بس ایک سوال کروں گا، اگر میں یہ پوچھ دوں کہ جس قرآن کی آیت کریمہ کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، وہ قرآن کیا ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے۔ اہل اسٹیج سے اگر پوچھوں کہ آپ بتائیں قرآن کیا ہے، تو مجھے بہت کچھ جواب مل سکتا ہے۔ آپ تمامی لوگ مل کر مجھ سے پوچھیں کہ خنجر گیاوی تمہیں بتا دو کہ قرآن کیا ہے، تو میں بھی اپنی بساط علم کے مطابق کچھ نہ کچھ جواب دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے ہمارا، آپ کا، ان کا، ان کا، ہر ایک کا جواب ہلکا پھلکا ہو، لہذا نہ ہم جواب دیں قرآن کیا ہے، نہ آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ قرآن کیا ہے۔ جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ، اگر صحیح جانکاری لینی ہے تو اسی سے پوچھئے کہ تو کیا ہے۔ تو ہم سب مل کر قرآن سے ہی کیوں نہ پوچھ لیں کہ اے قرآن تو کیا ہے۔ جب میں نے قرآن سے سوال کیا کہ قرآن بتا تو کیا ہے،
تو قرآن نے جواب دیا کہ خنجر گیا بھی سنو، ایک مفکر مجھے قرآن کہے، ایک مدرس مجھے قرآن کہے، ایک محدث مجھے قرآن کہے، ایک مفتی مجھے قرآن کہے، ایک فقیہ مجھے قرآن کہے، طالب علموں کی جماعت مجھے قرآن کہے، ایک پیر مجھے قرآن کہے، مریدوں کا گروہ مجھے قرآن کہے، ایک ڈاکٹر مجھے قرآن کہے، ایک پروفیسر مجھے قرآن کہے، ایک انجینئر مجھے قرآن کہے، غرض کے انسانوں کی جماعت مجھے قرآن کہے، جناتوں کا گروہ مجھے قرآن کہے، ملائکہ کا تقدس مجھے قرآن کہے، زمین کی وسعت مجھے قرآن کہے، آسمان کی بلندی مجھے قرآن کہے، قوس و قزح کی رانائی مجھے قرآن کہے، ستاروں کی جگمگاہٹ مجھے قرآن کہے، سورج کی تابانی مجھے قرآن کہے، چاند کی چمک مجھے قرآن کہے، حوران بہشتی کا تقدس مجھے قرآن کہے، جنت کے حسین مناظر مجھے قرآن کہے، عرش مجھے قرآن کہے، کرسی مجھے قرآن کہے، سمندر کی سیلانی مجھے قرآن کہے، یہ پہاڑ مجھے قرآن کہے، بھوروں کی مہک مجھے قرآن کہے، غنچوں کی چٹک مجھے قرآن کہے، پھولوں کی مہک مجھے قرآن کہے، یہ سبزہ زار مجھے قرآن کہے، یہ باغات مجھے قرآن کہے، غرض کے کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے قرآن کہے۔ لیکن غور سے سن لو، جب تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اے قرآن تو بتا دے کہ تو کیا ہے، تو بہت توجہ سے سننا کہ ساری کائنات مجھے قرآن کہے، لیکن میں مصطفیٰ کی اداؤں کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص کریمی، عرص کریمی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا میں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے قرآن سے؟ قرآن نے اپنے بارے میں یہی کہا ہے۔ آپ سے اگر پوچھیں تو آپ اب بھی نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ آپ نے قرآن کو کب پڑھا؟ جب تیجا کسی کا ہوا۔ قرآن کو کب پڑھا؟ جب کسی کا 40واں ہوا۔ قرآن کو کب پڑھا؟ جب کسی کی برسی آئی۔ قرآن کو وہ بھی صرف پڑھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو آپ بتا نہیں سکتے۔ میرے پیارے، آؤ قرآن کے قریب اور اسے پڑھو پڑھنے کی طرح، سمجھو سمجھنے کی طرح، تو آپ کو وہی کہنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی مکہ کی گلیوں میں قدم رنجا ہو جائیں تو قرآن پکار اٹھے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، چلنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ میرے نبی کنکر اٹھا کر دشمن کی جانب پھینک دے، قرآن پکار اٹھے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کنکری پھینکنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ میرے نبی چادر اوڑھ کر سو جائیں، قرآن پکار اٹھے، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، چادر اوڑھنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ میرے نبی کا چہرہ مبارک اداس ہو جائے، قرآن پکار اٹھے، والضحی واللیل اذا سجا، اداس ہونا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ میرے پیارے، قرآن کو پڑھو تو پڑھنے کی طرح، سمجھو سمجھنے کی طرح، تو آپ کو وہی کہنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن وقت کا عالمیہ ہے کہ آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں، انصاف سے بتانا، آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا ہر ایک کے دل کی یہ خواہش نہیں ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا؟ ہر انسان چاہتا یہ ہے اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا پوتا انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے۔ یا اور بات ہے وسائل نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، تو ایسے مہنگے اسکول میں وہ ایڈمیشن نہیں کرا پایا، تعلیم نہیں دلا پائی، لیکن اس کے دل کی خواہش اگر پوچھو تو یہی ہے۔ کسی نے اپنے بیٹے کو بیسل پور کی توجہ چاہتا ہوں، سب سے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کرایا، اسکول سے اس کا بیٹا 4 سالہ لخت جگر
पहला दिन स्कूल से पढ़कर वापस आया, पहला दिन है, बाप का सामना होता है। बाप पूछता है, बेटे बताओ आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन था, क्या पढ़े? बेटे ने कहा, पापा मैंने पढ़ा है APPLE एप्पल। बाप ने कहा, शाबाश बेटे, लेकिन जरा इसकी मीनिंग तो बताओ, इसका मफहूम तो बताओ, इसके मानी तो बताओ। उसने कहा, पापा वो इसकी मीनिंग ही मुझे याद नहीं रही, मफहूम ही मुझे याद नहीं रहा। आप गुस्से में आपे से बाहर हो गए। कहा, नालायक कमबख्त, तुम्हें मालूम है कितनी महंगी तुम्हारी तालीम है? 1000 रुपये महीने की फीस है, गाड़ी का किराया है, यूनिफॉर्म है, किताबों का खर्च है। इतनी महंगी तालीम एक वर्ड इंग्लिश का पढ़ करके आए और वो भी तुम्हें याद नहीं है। या ऐसा पढ़ना न पढ़ना बराबर है। पढ़ना तो तब होता कि जब तुमने एप्पल पढ़ा था तो उसकी मीनिंग बता दे कि सेब होता है, उसका मफहूम बता दे। ये क्या पढ़ना? मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूं कि क्या आपके दिल में कभी ये ख्याल पैदा हुआ, आप सोचते ये हो कि पूरी दुनिया की सारी किताबें समझकर पढ़ने के लिए आई हैं, कि हिंदी का कोई लफ्ज पढ़ो समझ करके पढ़ो, इंग्लिश का कोई वर्ड पढ़ो समझ करके पढ़ो, और कुरान पढ़ो तो बेसमझे पढ़ो? क्या आपके दिल में कभी ये ख्याल पैदा हुआ हम अपने बेटे को कुरान करीम की तालीम इस अंदाज में दिलाएंगे कि मेरा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसे समझे, और रहमान पढ़े तो उसे समझे, और रहीम पढ़े तो उसे समझे? उर्से करीमी, उर्से करीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आपका ये तसव्वुर नहीं है कि मेरा बेटा एक एक लफ्ज इंग्लिश का पढ़ता जाए, समझता जाए, लेकिन कुरान के ताल्लुक से कभी आपके दिल में यह ख्याल पैदा नहीं हुआ कि हम अपने बेटे को कुरान करीम इस अंदाज में पढ़ाएंगे कि मेरा बेटा सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा? खुदा की कसम, जिस दिन आपने ये तय कर लिया, पूरे बीसलपुर के मुसलमानों, जिस दिन तुमने ये तय कर लिया हम अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम इस अंदाज में दिलाएंगे, उसी दिन इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तुम्हारा खोया हुआ मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वापस कर देगा, तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें लौटा देगा। लेकिन अगर आपने ऐसा न किया तो तबाही और बर्बादी जो आज आपने देखा है ये कम है। हर आने वाला दिन शायद आपके लिए परेशान कुन होगा, हर आने वाला दिन शायद गुजरे हुए दिन से बदतर होगा। और अगर आप सुरखरू होना चाहते हो, शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, वो कुरान करीम को पढ़ो, समझ करके पढ़ो और फिर उस पे अमल करो। दरूद पाक पढ़िए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वज़क्किर, और नसीहत करो, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मेरी जानिब देखिए, मेरी जानिब, दाएं बाएं देखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। आपको शायद मालूम नहीं है कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आप दाएं बाएं करेंगे प्याला इधर का उधर चला जाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बिल्कुल तवज्जो के साथ थोड़ी देर मेरी बात समाप्त कर लें। मैं न लतीफे सुनाने का आदी हूं और न उस जलसे को मैं पसंद करता हूं। यह मुसलमानों के लिए सबसे बदतर दिन होगा जब हमारे ये दीनी जलसे लताइफ की अमाजगाह बन जाएंगे, जब वहां लतीफे सुनाए जाएंगे और जिस महफिल में आपको रोना चाहिए था उस महफिल से आप कहकहे लगा के उठ रहे होंगे, तो आप अंदाजा लगाइए उस कौम का क्या आलम होगा। आज वो खतीब, वो मुकर्रिर बहुत सराहा जाता है, लोग उसे बहुत महंगे नजराने देकर बुलाते हैं कि बहुत शानदार मौलाना है। पूरे 2 घंटे में इन्होंने एहसास ही नहीं होने दिया कि 2 घंटा गुजर कैसे गया। लेकिन उनसे पूछिए कि आपको हासिल कितनी बात हुई,
تو شاید صفر ہوگا اس کا نتیجہ، ریزلٹ ہوگا اس کا نتیجہ۔ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ آؤ اور دل لگی کر کے چلے جاؤ، جلسے کا قیام اس لیے ہوتا ہے، جلسے منعقد اس لیے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے پر آ جائیں، جو آخرت سے غافل ہو گئے ہیں وہ اب جاگ جائیں، وقت اب بھی ہے، بیدار ہو جائیں، آخرت کے لیے تیاری شروع کر دیں، ورنہ جیسے ہی روح جسم سے جدا ہو جائے گی اس وقت کفے افسوس ملنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں آئے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا وذکر، نصیحت کرو، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ زور سے بولو۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے نصیحت کرنے کے لیے بھی فرمایا۔ سید ناصر میاں صاحب قبلہ بہت پہلے آ گئے، آپ لوگوں نے شاید پہچانا نہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ میں حضرت کے در دولت پہ گیا اور حضرت نے بہت دعاؤں سے نوازا، اور آپ جائیں گے ملاقات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مخلص ہی نہیں سراپا اخلاص ہیں۔ جب ان کے در دولت پہ جائیں تب آپ کو معلوم ہوگا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے حکم دیا نصیحت کرنے کا، وذکر، نصیحت کرو، اور یہ بھی بتا دیا نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ زور سے بولو، کن کو فائدہ ہوتا ہے؟ کن کو؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو مومن ہوگا نصیحت اسے فائدہ پہنچائے گی۔ مومن کہتے کسے ہیں؟ بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، جو ایمان لے آئے اسے مومن کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آج ہم موقع بے موقع ایمان 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 چلاتے پھرتے ہیں۔ مارکیٹ میں جائیے، کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کسی دوسرے دھرم کا ماننے والا، اگر وہ دیانت دار ہے، صحیح ناپتا تولتا ہے، تو لوگ لا علمی میں کہہ دیتے ہیں یہ دکاندار بڑا ایماندار ہے۔ اس سے ایمان سے اس کا کیا تقاضا، کیا تعلق؟ وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، دیانت دار ہو سکتا ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں، ایمان نام ہے مان لینے کا۔ زور سے بولو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ماننا کسے کہتے ہیں؟ آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماننا کسے کہتے ہیں۔ جو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو مان لیتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ کس کو مان لینے کا نام ایمان ہے؟ کتنی چیزوں کو مان لینے والا مومن ہو جاتا ہے۔ ماننا کہتے کسے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ہے جاننا پہچاننا۔ ابو جہل ایمان والا نہیں کہلایا، میرے نبی کو جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ ابو لہب مومن نہ کہلایا، نبی کا چچا تھا، جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ عتبہ اور شیبہ مکہ میں رہتے تھے، نبی کو جانتے پہچانتے تھے، ایمان والے نہ کہلائے۔ آخر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے ماننے کا۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ یہ لوگ جانتے پہچانتے تھے، نبی کو مانتے نہیں تھے۔ اور ایمان والا وہ ہے جو نبی کو مان لے، جو رسول کو مان لے، جو اللہ کو مان لے، جو اللہ کی کتابوں کو مان لے، جو ملائکہ کو مان لے، جنت کو مان لے، جہنم کو مان لے، حشر کو مان لے، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ آئیے میں بتا دوں ماننے والے اور جاننے والے میں فرق کیا ہوا کرتا ہے۔ ماننے والا جب کسی کو مانتا ہے تو پھر مان لیتا ہے۔ ایک ننھا سا کیڑا، پروانہ، یہ بلب کی روشنی کو مانتا ہے۔ برسات کے موسم میں آپ نے دیکھے ہوں گے، جب بارش ہوتی ہے کیڑے نکل آتے ہیں، جسے ہم اور آپ پروانے کہتے ہیں۔ یہ پروانہ روشنی کو مانتا ہے۔ یہ روشنی مکان میں ہو یا دکان میں، سڑک پر ہو یا میدان میں، شادی کی مجلس میں ہو یا غمی کی، اڑتا گرتا پڑتا اس روشنی پہ دوڑ پڑتا ہے اور اپنا سر ٹکرا ٹکرا کے عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب آپ اس پروانے کے سامنے واز کہیں، ڈرائیں، دھمکائیں، تو بندوق سے فائر کریں، بم گرائیں، ایٹم بم برسا دیں، لیکن وہ پروانہ فرار نہیں ہوگا، بھاگ نہیں سکتا، ہر حال میں ڈٹا رہے گا۔ اور صبح کو اس کی ننھی سی لاش بے کفن پڑی ہوئی
زبان حال سے گویا اعلان کر رہی ہوتی ہے، دنیا والوں دیکھو ماننے والے کی یہ شان ہوا کرتی ہے، فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے کہ دم نکلے مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ بالکل اسی طریقے سے رسول کا ماننے والا جب وہ مانتا ہے تو پھر مان لیتا ہے، اس پر کتنی ہی بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، مگر جب تک اس کی رگوں میں خون کا آخری قطرہ اور زندگی کی آخری سانس باقی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سینے کی صندوق اور دل کی تجوری سے ایمان کی دولت کو نہیں چھین سکتی۔ وہ محصور ہو جائے، مجبور ہو جائے، اس کی دولت لٹ جائے، اس کا گھر بار جل جائے، اس کی گود کے پالے لاڈلے بچے نظروں کے سامنے خاک و خون میں تڑپنے لگے، اس کا جسم زخموں سے چھلنی ہو جائے، مگر جب تک اس کے دم میں دم ہے اس کا یہی نعرہ ہوگا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ رسول کا ماننے والا خود مٹ جائے گا مگر فرمانے رسول کے کسی حرف کو مٹنے نہیں دے گا، رسول کا ماننے والا خود کٹ جائے گا لیکن عظمت مصطفیٰ پہ کبھی آنچ نہیں آنے دے گا، اور وقت آ جانے پر اپنے گرم گرم خون کے بہتے ہوئے قطروں سے آنے والی قوم مسلم کو یہ پیغام ایمان دے رہا ہوگا، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو، اطاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے کہتے ہیں مومن، وہ ہوتا ہے ایمان والا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، اللہ نے فرما دیا وذکر، نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب جو مومن ہوگا نصیحت سے اسے فائدہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ مومن ہو تو مومن کے کس درجے میں آپ کا نام لکھا ہوا ہوگا، یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ خود اندازہ لگاؤ، آپ خود اپنا محاسبہ کرو، خود اپنا حساب کرو، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ وہ ایمان کے کس درجے میں اپنے ایمان کو رکھتا ہے، تب اندازہ ہوگا۔ آئیے ایک حدیث پاک میں اسی نصیحت کے تعلق سے میں آپ کو سنا دوں، بہت لمبی فہرست ہے میرے بات، میں بلا کسی تمہید کے میں نے اپنی بات شروع کر دی، بغیر وقت ضائع کیے میں اپنی اصل بات آپ تمامی حضرات کو اپنا پیغام آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کی ایک بہت مشہور و معروف کتاب مشکات شریف ہے، پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اس کا نام مشکات المصابیح ہے، اس کے صفحہ 202 پر ایک حدیث پاک مرقوم ہے، ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرا امتک منی السلام واخبرهم ان الجنة الطیبة التربہ وعذبة الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زور سے بولیے، زور سے۔ آپ بالکل سبحان اللہ بولتے رہیں، آپ بولتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، آپ ابھی نہیں بول رہے ہیں، اور جب میں اس حدیث پاک کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ سوچیں گے اب تک جو میں نے زندگی گزاری ہے اے کاش کثرت سے سبحان اللہ کہہ کے گزار دیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی اس رات جس رات مجھے سیر کرائی گئی، ذرا ایک سوال بھی کرتا چلوں، بتاؤ کون سی رات ہے، کس مہینے میں ہے وہ رات، معراج کی رات کسی کو نہیں معلوم مجمع میں؟ رجب کی 27ویں رات ہے، زور سے بولو، رجب کی 27ویں شب ہے، اس رات میں میرے نبی کو اللہ نے سیر کرائی، معراج عطا کیا، آسمانوں سے اوپر لامکاں میں بلایا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اس رات ملاقات کی جس رات مجھے سیر کرائی گئی، زور سے بولو، جس رات مجھے سیر کرائی گئی۔ بیسل پور کے غیور مسلمانوں مجھے جواب دینا کہ ملاقات کس سے کی جاتی ہے؟ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کے بعد آپ اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں؟ ارے مرنے کے بعد ملاقات کی جاتی ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، کچھ ہوا کرو، بیسل پور میں کیا مرنے کے بعد لوگ ملاقات کرنے جاتے ہیں؟
जैसे ही रूह निकलती है इंसान मरता है, मुलाकात का सिलसिला खत्म हो जाता है। अब उसे देख तो सकते हो, उसका आखिरी दीदार कर सकते हो, उससे मुलाकात अब नहीं हो सकती। अगर आपने आखिर वक्त में कर लिया था तो मुलाकात हो गई, न किया तो मुलाकात से महरूम रहे। अब आप देख करके सब्र कर लो। मेरे नबी, अब जरा ये बता दो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो मेरे नबी के लकड़ दादा में आते हैं, जिन्हें आप विसाल फरमाए हजारों साल गुजर गए, आप बताओ तो सही, क्या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अगर मरकर मिट्टी में मिल गए थे? आज कुछ लोग कहते हैं ना, बताते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, जो यहाँ से गया वो मर के मिट्टी में मिल गया। अब मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, बल्कि उन्हें नहीं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा सरफिरा मिल जाए और आपको कहे कि नबी माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, तो बता देना कि तुम तो ये कहते हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और जिस मदीने वाले पैगंबर का मैंने कलमा पढ़ा है उस मदीने के पैगंबर ने मुझे बता दिया है कि मैं तो मैं रहा, मुझसे हजारों साल पेशतर जो इब्राहिम खलीलुल्लाह इस दारे फानी से कूच कर चुके, जिनका इंतकाल हो चुका है, मैंने मेराज की रात उनसे मुलाकात की है। तो मेरे नबी का यह जुमला बोल रहा है, मेरे नबी का इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात करना बता रहा है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जिंदा है, अल्लाह के खलील जिंदा है, हजरत इब्राहिम जिंदा है। और अगर मैं हदीस मेराज पढ़ दूं तो उसमें आप सुनेंगे कि हजरत आदम से भी मुलाकात हुई है, हजरत शीस से भी मुलाकात की है, हजरत यूसुफ से भी मुलाकात की है, हजरत जकरिया से भी मुलाकात की है, हजरत मूसा से भी, हजरत ईसा से भी, हजरत इस्माइल से भी मुतअद्दिद अंबियाए किराम से मुलाकातें हुई हैं। तो गरज के मेरे नबी का ये बताना कि मैंने मेराज की रात में, जिस रात मुझे सैर कराई गई, इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात की है, गोया मेरे नबी ने बता दिया कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इंतकाल के बाद फिर जिंदा कर दिए गए हैं। अगर जिंदा नहीं तो उनसे मुलाकात कैसी? और जब इब्राहिम खलीलुल्लाह जिंदा है तो जिनके सदक़े में हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील बनाए गए, वो बदरजाए औला जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से करीमी, उर्से करीमी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस पाक, मैंने इधर उधर की बात नहीं बताई आपको, कोई अकली बात नहीं, नबी इरशाद फरमाते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप कलमा उन नबी का पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा आपने पढ़ा है, तो आप उनकी बात मानो। वो दो टांग के जो मुल्ले घूमते फिरते हैं, कहते क्या नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो बता देना कि ये तुम्हारा कोई नकली नबी होगा, डालडा छाप, जो मर करके नबी मिट्टी में मिल गया होगा। हम तो मदीने वाले पैगंबर पे ईमान रखते हैं, और वो ऐसा नबी है कि मर के मिट्टी में नहीं मिल सकता, खुद नबी ने बता दिया। और नबी ने एक जगह ये भी बता दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए किराम के जिस्मों को मिट्टी पे खाना हराम करार दे दिया है, मिट्टी नबी के जिस्म को खा ही नहीं सकती। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मैंने जो हदीस बयान किया उसका एक टुकड़ा था, इसलिए बता देना जरूरी। अकीदे की बात है, इसे संभाल के रखना। अकीदा जानते हैं किसे कहते हैं? अकीदा कहते हैं गांठ लगा लेने को, इस बात की गांठ लगा लेना कि जो नबी होता है वो मर के मिट्टी में नहीं मिलता। नबी तो नबी, जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, जो नबी के इश्क में फना हो जाए, वो मर के मिट्टी में नहीं मिलता, वो जिंदा रहता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी याद में जो फना हुआ वो फना से नौ का आदत बना, जो उसे मिटाए वो खुद मिटे, वो है बाकी उसको फना नहीं। शायद ये शेर आपको समझ में नहीं आया होगा, और मैं कोई पहेली बुझा के नहीं जाना चाहता, बिल्कुल समझा करके जाऊंगा। आज पूरी दुनिया, हर इंसान, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने मैदान खिताबत का नंबर 1 का खतीब बन जाऊं। शायर से पूछिए, उसके दिल की तमन्ना है कि वो शायरी की दुनिया का नंबर 1 शायर हो जाए। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि अपने मैदान का नंबर 1 खिलाड़ी बन जाए। गरज के आप किसी तालिब इल्म से पूछें तो उसकी यही आरजू है कि मैं अपने
क्लास का नंबर 1 तालिब इल्म बन जाऊं, नंबर 1 का स्टूडेंट कहलाऊं। गरज के हर आदमी अपने डिपार्ट में नंबर 1 बनना चाहता है, लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी नंबर 1 नहीं। आप क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, तेरी याद में जो फना हुआ वो फना से 9 का आदत बना। उन्होंने 1 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, 8 तक को छोड़ दिया है, 9 के पीछे पड़ गए। सबब क्या है? जरा इल्मी बहस है, तवज्जो से समाअत फरमाइए, बड़ा मजा आएगा। जानते हैं 9 की गिनती में एक ऐसी सिफत है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा पावर है जो और गिनतियों में नहीं है। एक की गिनती को, एक को अगर कोई गिनती मिटाना चाहे तो आसानी से मिटा देती है। आप 1 को 2 बार पढ़िए, 1 एकाई 1, 1 दूना, जोर से बोलो, 1 दूना 2 है। गोया के 2 ने 1 को मिटा दिया। आप 2 को मिटाना चाहते हैं तो पढ़िए 2 एकाई 2, 2 दूना 4, 4 मौजूद है लेकिन यहाँ 2 लापता है। 3 को मिटाना चाहते हैं तो 2 बार पढ़िए, 3 एकाई 3, 3 दूना 6। गोया के 2 ने 3 को भी मिटा दिया। उसी तरीके से आप 8 तक चले जाइए, 8 एकाई 8, 8 दूना, जोर से बोलो, 8 दूना 16। गोया के 2 ने 1 को भी मिटा दिया, 2 को भी मिटा दिया, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी। लेकिन यही 2 की गिनती अगर 9 को मिटाना चाहे तो जानते हैं यहाँ मामला उल्टा हो जाता है। यहाँ 2 की गिनती खुद मिट जाती है और 9 की गिनती नहीं मिटती। 9 इकाई 9 तो 9 मौजूद है, अगर 2 ने मिटाना चाहा, 9 दूना, जोर से बोलो, 9 दूना 18। तो यहाँ 2 लापता है, 2 मिट गई है, 9 मौजूद है। 18 को आप जब जोड़ेंगे 8 और 1 कितना होता है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। सूरत बदल गई है लेकिन 9 की गिनती मौजूद है। 9 को 3 ने मिटाना चाह तो आप पढ़िए, 9 3 27, तो यहाँ खुद 3 मिट गई है। 7 और 2, जोर से बोलो, 9, 9 चौके 36। 9 को 4 ने मिटाना चाहा तो यहाँ 4 मिट गई है, लेकिन 3 और 6, जोर से बोलो, 9 मौजूद है। 9 को 5 ने मिटाना चाहा तो 9 5 45, 5 लापता है। 4 और 5, जोर से बोलो, 9 मौजूद है। 9 को 6 ने मिटाना चाहा तो 9 6 54, यहाँ 5 और 4 9 मौजूद है। 9 को 7 ने मिटाना चाहा, 9 7 63, 6 और 3 9 मौजूद है। 9 को 8 ने मिटाना चाहा, 9 8 72, 7 और 8 9 को 9 खुद ने मिटाना चाहा तो 9 9 81, 8 और 1 9। गरज के 9 मौजूद है। 9 की गिनती ऐसी है कि इकबाल की जबान में अगर पढ़ोगे तो आप इस तरह कहोगे, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की जबान में जब आप सुनोगे तो आपको यह कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह, तेरी याद में जो फना हुआ वो फना से 9 का आदत बना। जो उसे मिटाए वो खुद मिटे, वो है बाकी, उसको फना नहीं। अब आइए मैं बता दूं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अकीदे की बात मैंने बयान की है। गांठ लगा लेना उसे कि जो नबी होता है वो मर के मिट्टी में नहीं मिलता। नबी ने बता दिया है कि मैंने नबियों से मुलाकात की है। नबी का ये बताना कि नबियों से मैंने मुलाकात की है, गोया नबी जिंदा होते हैं। आइए आगे का टुकड़ा। उसके बाद नबी इरशाद फरमाते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, अखबिर या मोहम्मद लकीत इब्राहिम लैलतन उसरी अबी क़ाल या मोहम्मद इक़रा उम्मतका मिन्नी सलाम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब आइए नबी इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, जब यहाँ से जाना तो मेरी जानिब से अपनी उम्मतियों को सलाम पेश कर देना। बीसलपुर के सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमानों, तुम इतने खुश नसीब हो कि तुम्हें आसमानों से अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सलाम भेजा है। आपने शायद इसे नहीं समझा। आज रात में अभी प्रोग्राम हो रहा है और डॉक्टर शाहिद साहब बानिए प्रोग्राम, इनके मोबाइल पे अखिलेश यादव का फोन अभी लखनऊ से आ जाए, और फोन नहीं आए, फोन इसलिए आया कि डॉक्टर शाहिद, मैंने तुम्हें सिर्फ सलाम करने के लिए फोन किया था। तो मोहतरम दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मारे खुशी
کے ان کی نیند اڑ جائے گی۔ اگر موبائل ریچارج نہ ہوگا تو 1000 روپے کے نوٹ دے کر کے ریچارج کروائیں گے۔ دکان بند ہو گئی ہوگی تو گھر جا کے کھلوائیں گے، پہلے میرا موبائل ریچارج کرو، اور سوچیں گے جلسے کا پروگرام تو ادھر چل رہا ہے، میں اپنا پروگرام شروع کروں۔ اتنی دور جائیں گے جہاں مائک کی آواز نہ جا رہی ہو، اور اس کے بعد فون کے ڈائری نکالیں گے اور پوری رات ادھر ان کا جلسہ ہو رہا ہوگا، اور وہ پورے خاندان، رشتہ دار، دوستوں احباب کو یکے بعد دیگرے فون ملا ملا کے خوشخبری سنا رہے ہوں گے کہ ارے خالو معلوم ہے آج اکھلیش نے فون کر کے مجھے سلام کہا ہے، ارے ماموں معلوم ہے اکھلیش نے مجھے فون کر کے آج سلام کہا ہے، ارے خالہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ارے فلاں صاحب آپ کو معلوم ہے آج اکھلیش یادو نے مجھے سلام کہا ہے۔ ارے اکھلیش یہیں لکھنؤ تو رہتا ہے، 200 کلومیٹر کی دوری پہ رہتا ہے، وہاں سے سلام کر دیا، تمہارے خوشی کی نیند اڑ گئی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اے بیسل پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، تم اتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں سلام کہنے والا اس زمین سے ہی نہیں اور پھر ایرا غیرہ خیرہ نتھو نہیں، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تم اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کرو وہ کم ہے، تمہیں آسمانوں پہ اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں، وہاں سے سلام بھیجا ہے، کتنے خوش قسمت ہو۔ اس کے بعد سلام کے بعد ایک چھوٹا سا SMS کیا ہے، ایک چھوٹا سا پیغام دیا ہے۔ اب اگر آپ کہو گے تو خط میں پڑھ کے سنا دوں گا، اور نہیں سننا چاہو گے تو میرا کام ہو چکا ہے۔ سنیں گے وہ خط؟ ابر میں پھر اگلے سال جب حامد میاں صاحب بلائیں گے تب سنا دوں گا، ابھی سنا دیں۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال یا محمد اقرأ امتک منی السلام، اے محمد عربی میری جانب سے اپنی امتیوں کو سلام پیش کر دینا۔ واخبرہم ان الجنت الطیبۃ التربہ وعذبۃ الماء وانہا قیعان، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیغام ہے، چھوٹا سا خط ہے، وہ بھی پہنچا دینا، اس لیے کہ آپ آج پیدا ہوئے ہیں تو وہ خط آپ تک وہی انبیاء کرام کے وارثین پہنچائیں گے، نبی کے وارث پہنچائیں گے، علماء پہنچائیں گے۔ وہ پیغام میں آپ تک پہنچا دے رہا ہوں جو ابراہیم خلیل اللہ نے آسمانوں سے آپ کے نام بھیجا تھا کہ اے محمد عربی جب جانا تو سلام تو پیش کرنا، اس کے بعد بتا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ اور خوشبودار ہے، زور سے بولو۔ آج آپ اس دنیا میں خوشبو کے لیے ابھی مئی جون کا مہینہ آنے والا ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے گا خوشبو کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ جب شادی کی مجلس میں جانا ہوگا، ولیمے کی محفل میں جانا ہوگا، کسی پارٹی میں شرکت کرنی ہوگی تو انسان جاتا ہے دکان پہ، قیمتی عطر خریدتا ہے اور اسے اپنے کپڑے پہ لگاتا ہے، پوت کر کے جاتا ہے، لیکن پسینہ گرمی میں اتنا بدبودار نکلتا ہے 2 گھنٹے میں عطر کی خوشبو غائب ہو جاتی ہے اور پسینے کی مہک غالب آ جاتی ہے، اسے پھر کسی خوشبو کی ضرورت پڑتی۔ لیکن خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، مرنے کے بعد آخرت میں جس جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اللہ رب العزت نے اس جنت کی زمین ہی خوشبودار بنا دی ہے، وہاں خوشبو الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مکان میں رہو گے خوشبو رہے گی، تم اس کی گلیوں میں چلو گے خوشبو ملے گی، باغات میں گھومو گے خوشبو ملے گی، نہر سے گزر رہے ہوگے تمہیں خوشبو ملے گی، اس لیے کہ اس کی مٹی خوشبودار ہے۔ اور اس کے بعد مئی جون کے مہینے میں، گرمی کے مہینے میں، ہمارے یہاں ہندوستان میں ہی نہیں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں، جب گرمی میں کسی کے گھر جب مہمان آ جاتا ہے، کوئی دوپہر میں ہو، رات میں ہو یا صبح میں ہو، شرط یہ ہے مہینہ گرمی کا ہو تو اس کا استقبال ہم کوکو کولا، مرنڈا، تھمس اپ اور پتہ نہیں کتنی مشروبات آ گئی ہیں، ان سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن ذرا مجھے انصاف سے بتانا، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا اور وہ 2 بجے دوپہر میں آیا ہو، سپہر میں آیا ہو اور صبح سے بیسل پور میں بجلی غائب ہو، سارے فریج بند پڑے ہو، اور اس کے بعد جیسے آپ کے گھر مہمان آیا آپ نے اسے بہترین ٹھنڈا اپنے فریج سے نکال کر کے دیا، لیکن چونکہ بجلی نہیں تھی اس کا آپ پی تو رہا ہوگا، لیکن آپ کا مہمان دل ہی دل میں کوس بھی رہا ہوگا کہ اس سے بڑھیا یہ تھا ہینڈ پائپ سے تازہ پانی پلا دیا ہوتا، اس نے یہ کیا مصیبت دے دی ہے۔ وہ پی کر کے بوتل تو رکھ دے گا لیکن اس کی دل کی حالت پوچھو۔ لیکن مسلمانوں تم کو خوش ہو جاؤ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے تمہیں خوشخبری سنا دی
دی ہے کہ جہاں یہ بتا دینا جنت کی مٹی خوشبودار ہے، وہیں یہ بھی بتا دینا کہ وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، اس پانی کو جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، ایسا میٹھا اور ٹھنڈا جنت کا پانی ہوگا۔ لیکن جہاں جنت کی مٹی خوشبودار ہے اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، وہیں ایک چیز ہے وَأَنَّهَا قِيعًا، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی گھاس نہیں ہے، وہاں کوئی پودا نہیں ہے، وہاں کوئی پیڑ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے تو اب تک یہی سنا تھا کہ جنت میں بڑے اونچے اونچے درخت ہوں گے، بڑے گھنے باغ لگے ہوں گے، بڑے اچھے اچھے میوے والے پھلدار درخت ہوں گے، لیکن خنجر گیا بھی تم آج کیا سنا رہے ہو؟ تو میں حدیث مصطفیٰ سے سنا رہا ہوں، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ وَأَنَّهَا قِيعًا، علماء کی جماعت بیٹھی ہے، پوچھئے قیان عربی زبان کا لفظ ہے، قیان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ قیان کا ترجمہ یہ ہے ایسی زمین جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، بالکل ہموار ہو، کوئی پیڑ پودا نہ ہو، ایسی زمین کو قیان کہتے ہیں۔ وَأَنَّهَا قِيعًا، لیکن وہ قیان ہے۔ تو آپ کا ایک سوال ہوگا مجھ سے، خنجر گیا بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ جنت آیا ہے، جنات آیا ہے، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنت کہتے ہیں چمن کو، جنت کہتے ہیں پھلواری کو، تو پھر ذرا یہ بتا دو کہ اس جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں جہاں کوئی پیڑ نہیں ہوگا؟ اس جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں جہاں کوئی باغ نہیں ہوگا؟ میں آپ کو اب پھر مثالوں سے بتا دوں کہ جو آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے وہ بھی صحیح ہے اور جو میں نے سنایا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوگے کہ اتنی تضاد باتیں، ایک طرف کہتے ہو جنت کہتے ہیں باغات کو اور دوسری جانب یہ بتاتے ہو اس میں کوئی پیڑ پودا نہیں ہے۔ ایسا کیسا باغ ہے جو باغ بھی ہے پیڑ پودا بھی نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں آپ کو سمجھا کر کے جاؤں گا۔ آپ کو میں بتا دوں، جناب ڈاکٹر شاہد صاحب قبلہ انہوں نے ایک زمین خریدی، بہت اچھی زمین خریدی، 50 لاکھ روپے میں زمین خریدی، بڑی قیمتی، بڑی شاندار، بڑی موقع کی، اور ایک سال جب گزر گیا تو آپ وہاں دیکھنے گئے تو دیکھا کہ اس کے دائیں جانب بلڈنگ بن گئی ہے، بائیں جانب بنگلہ بن گیا ہے، پیچھے میں کوٹھی کھڑی ہو گئی ہے اور ان کا پلاٹ ایسی میدان پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پڑوسی کو بلایا، کہا بھائی یہ میرے پلاٹ میں بلڈنگ نہیں بنی، میں نے حالانکہ اسے کوٹھی بنانے کے لیے خریدا تھا۔ تو پڑوسی نے کہا ڈاکٹر شاہد صاحب ذرا آپ یہ بتائیں آپ نے کس ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیکہ اور ٹھیکیداری کیا ہوتی ہے؟ ٹھیکیدار کیا ہوتا ہے؟ میں نے زمین خریدی تھی بلڈنگ بنانے کے لیے، بلڈنگ بننی چاہیے، میں نے 50 لاکھ روپے جو دے کر کے رجسٹری کرائے تھے تو میدان چھوڑنے کے لیے نہیں، ویران رکھنے کے لیے نہیں، عالیشان بنگلہ بنانا تھا، اس لیے اتنی بڑی زمین خریدی تھی۔ پڑوسی کہے گا ایسا ہے، آپ بڑا سنجیدگی میں جواب دے گا کہ آپ نے جو 50 لاکھ روپے لگائے ہیں ان روپیوں کے سبب آپ اس پلاٹ کے مالک ہو گئے ہیں، آپ اس زمین کے مالک ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ اس زمین میں بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو کسی ٹھیکیدار کی خدمت لینی ہوگی اور کسی اچھے مستری سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، اور اس کے آگے پارک بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بہترین مالی سے مشورہ لینا ہوگا، اس کی خدمت لینی ہوگی۔ بلا تمثیل یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دیا ہے۔ آپ نے جو سنا ہے جنت میں بڑے باغات ہوں گے تو صحیح سنا ہے، اور میں جو بتا رہا ہوں کہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے تو خدا کی قسم بالکل میں صحیح بتا رہا ہوں، وہاں کوئی پیڑ پودا نہیں ہوگا۔ آپ نے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس کے عوض آپ جنت کی زمین کے مالک بنا دیے گئے ہیں، جنت کی زمین آپ کے نام الاٹ کر دی گئی ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگائے جائیں تو کچھ اور کرنا ہوگا، آپ یہ چاہتے ہو اس میں مکان بنائے جائیں تو کچھ اور کرنا ہوگا، آپ اس میں باغات لگانا چاہتے ہو تو کچھ اور کرنا ہوگا۔ تو آپ سوچ رہے ہوگے جلدی بتا دو وہ نسخہ جس کے ذریعے میری جنت بنا دی جائے، میری جنت میں باغات لگا دیے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے پیغام میں بھیجا ہے آپ کو، انہوں نے بتایا ہے وَأَنَّهَا قِيعًا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن جو بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اپنی جنت کو کتنا سجانا چاہتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے۔ اب جو اپنی جنت میں درخت لگانا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ کہے، اور جو ویران رکھنا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ نہ کہے۔ اب مجھے غرض نہیں ہے، میں نے اللہ کے خلیل کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اپنی جنت کو سنوارو، جنت بناؤ یا ویران رکھو۔ آئیے ایک بات تھوڑی دیر بیٹھیے، میں ایک بات بڑے پوائنٹ کی آپ کو بتا کر کے اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں آج سنی کے ہاں
نیاز بہت ہوتی ہے. 11ویں گھر گھر میں، 12ویں کی فاتحہ گھر گھر میں، ہر جمعرات کو غوث اعظم کی فاتحہ، بزرگوں کی فاتحہ میں ہم بہت آگے ہیں، نیاز میں بہت آگے ہیں، لیکن نماز میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. اتنے پیچھے کہ آپ جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا فجر میں 10 آدمی جامع مسجد میں ہوتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. زور سے بولو. بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ایک نسخہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر فجر کی نماز بڑی بخالت سے، بڑی کنجوسی سے پڑھی، اس طریقے سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ بڑی کنجوسی سے، یعنی آپ جب رکوع میں گئے 3 بار تسبیح پڑھی، سجدے میں گئے 3 بار پڑھی، دوسرے سجدے میں گئے 3 بار پڑھی، گویا آپ نے 1 رکعت پوری کی تو 9 بار تسبیح پڑھی. اتنی بخالت سے آپ نے جب تسبیح پڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور ایسی بخالت سے آپ نے نماز پڑھی تو آپ 4 رکعت پڑھیں گے. 9 چوکے کتنا ہوا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. 36. تو گویا اتنی بخالت سے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی تب بھی آپ کی جنت میں صرف ان تسبیحات کے عوض 36 درخت لگائے جائیں گے. آپ اندازہ لگاؤ. اور پھر اسی طریقے سے آپ عصر کا خیال کر لینا، مغرب کا خیال کر لینا، عشاء کا خیال کر لینا. بخالت سے نماز پڑھو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید شاہد میاں صاحب قبلہ، سید شاہد میاں صاحب قبلہ، سید شاہد میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. تشریف رکھیے آپ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ اگر بالکل بخالت کے ساتھ بھی نماز پڑھیں گے تو 5 وقت کی نمازوں میں جو صرف تسبیح پڑھیں گے اس کے عوض میں سینکڑوں درخت روزانہ آپ کی جنت میں لگائے جاتے رہیں گے. اور جب آپ نے 5 بار پڑھا تو اسی طریقے سے اندازہ لگا لینا، تسبیح کی اور کثرت کرو گے اندازہ لگا لینا. اور پھر جو سورہ فاتحہ پڑھو گے، درود پڑھو گے اور دعا پڑھو گے، ان کے عوض میں جو درخت لگتے رہیں گے اس کی تو گنتی ہی نہیں ہے. میں نے تو ابھی اسے شمار ہی نہیں کیا ہے. غرض کہ ہم نے جس نماز کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہے، اس نماز سے ہم نماز کے چھوڑنے کے سبب ہم اس دنیا میں بھی پریشان ہیں، آخرت میں بھی پریشان رہیں گے. اور اگر آپ نے اس نماز کو مضبوطی سے تھام لیا تو آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور نصیحت کرو، نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم.